حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، ارض مقدسہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر سن کر ہم تمام مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہیں، اور زبان پر دعائیہ کلمات جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے، مدد نازل کرے، اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے ہر مسلمان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی دنیاوی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دینی مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا صرف یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سرزمین ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، بیت المقدس ہے، اس کے تعلق سے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا وارد ہوا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو سرزمین ہے یہ بہت ہی مبارک سرزمین ہے، اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا اسلام اور مسلمانوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دینی اور تاریخی اعتبار سے اس پر اسلام اور مسلمانوں کا حق ہے۔ اس سرزمین کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہاں مسجد اقصی واقع ہے، بیت المقدس واقع ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ مسجد اقصی، جس کا دوسرا نام بیت المقدس بھی ہے، یہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی طرف رخت سفر باندھنا جائز ہے، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی عبادت کی غرض سے، اجر و ثواب کمانے کے مقصد سے پوری دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں کا سفر کیا جا سکتا ہے، جہاں کے لیے کوچ کیا جا سکتا ہے، جہاں جانے پر اور وہاں جا کر عبادت کرنے پر، نماز پڑھنے پر خصوصی اجر و ثواب ملتا ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے جانا درست ہے، باقی اور مسجدوں کی طرف سفر کر کے جانا
عبادت کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ المسجد الحرام، مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے، مسجد حرام خانہ کعبہ والی مسجد، اور اسی طریقے سے مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے مسجد اقصی بیت المقدس جو ارض فلسطین میں ہے۔ یہی وہ 3 مسجدیں ہیں جن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو اس کے لیے جائز ہے کہ عبادت کی غرض سے ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرے اور اجر و ثواب کمائے۔ باقی اور جگہوں کے لیے اجر و ثواب کمانے کی غرض سے جانا، عبادت کے مقصد سے جانا اور یہ سمجھ کر جانا کہ وہاں جانے سے اجر ملے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہیں پر یہ بات سمجھنے کی ضروری بات ہے کہ جب ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی مسجدوں کے لیے عبادت کی غرض سے اجر و ثواب کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے، تو پھر جو مزارات ہیں، مشاہد ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یا دین کے نام پر جو بھی جگہیں ہیں ان کی طرف کوچ کرنا، ان کی طرف رفتے سفر باندھنا اور یہ سوچنا کہ وہاں جانا اور وہاں جا کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا اس کی خصوصی فضیلت ہوگی، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف ان 3 مسجدوں کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو مسجد اقصی کی ایک یہ اہمیت اور فضیلت ہے جو بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ میسر کرے، ہمارے لیے آسان کرے، وہ وقت لائے کہ ہم سب کے لیے ممکن ہو کہ وہاں پہنچ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں اور اجر و ثواب پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اہمیت اور فضیلت مسجد اقصی کی یہ ہے کہ مسجد اقصی اس روئے زمین پر پائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ وجود کے اعتبار سے اس پوری روئے زمین پر مسجد اقصی دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یا دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اس سرزمین پر پائی جانے والی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد، خانہ کعبہ کی مسجد۔ اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ جی ہاں، مسجد نبوی سے پہلے بھی، مسجد قباء سے پہلے بھی ان 2 مسجدوں کے خانہ کعبہ والی مسجد، مسجد حرام کے علاوہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو مسجد اقصی سے پہلے بنائی گئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سی مسجد ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی گئی ہے، سب سے پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وجود کے اعتبار سے روئے زمین پر پائی جانے والی دوسری مسجد ہے، لہذا اس مسجد کا اور جہاں مسجد واقع ہے اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تیسری اہمیت اور فضیلت اس مسجد کی یہ ہے، مسجد اقصی کی، کہ مسجد اقصی یا بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا۔ ابھی ہمارا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا ابتدائی اسلام میں؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، جیسا کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے اور اللہ رب العالمین قبلہ کو تبدیل کر دیتا ہے اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا، مسجد اقصی۔ اس سے بھی مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ چوتھی اہمیت اور فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی یا بیت المقدس اس سرزمین پر واقع ہے جس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بابرکت کہا ہے، مبارک کہا ہے، برکت والی جگہ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے یعنی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے ایک مختصر سے وقت میں. کہاں لے گیا؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے اپنے بندے کو. تو اس سرزمین کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، برکتیں نازل فرما رکھی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی جو جگہ ہے اور اس کے ارد گرد جو جگہیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام کو مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، برکت والی بنایا ہے. اس سے اس مسجد کی، بیت المقدس کی اور ارض فلسطین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے محترم حضرات، پانچویں فضیلت اور اہمیت اس مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی یہ ہے کہ یہ مسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ جو ارض مقدس ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ، یہ اس سفر کا دوسرا پڑاؤ ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اس سفر کی جو ابتدا ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے، تو پہلا جو پڑاؤ تھا وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی معیت میں لے جایا گیا خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس کے بعد پھر وہاں سے بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا آسمانوں کی طرف. ہر آسمان سے آپ کا گزر ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھ ہوتی ہے. تو یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، اس کی اہمیت ہے کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کی، اس مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طریقے سے محترم حضرات، چھٹی اہمیت اور فضیلت اس مسجد کی، مسجد اقصیٰ کی یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے. مسجد حرام میں 1,00,000 کے برابر اجر و ثواب ہے نماز پڑھنے کا دیگر مسجدوں کے مقابلے مسجد حرام میں، اور مسجد نبوی میں دیگر مسجدوں کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے 1,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. بعض روایتوں کے مطابق 250 اور بعض روایتوں کے مطابق 500 دیگر مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے اس مسجد کی 7ویں یا 8ویں فضیلت اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین سے 3 چیزوں کی دعا کی. 3 چیزوں کی دعا کی. ایک، فیصلے کی قوت، فیصلے کی قوت کہ جو بھی فیصلہ کریں سلیمان علیہ السلام وہ فیصلہ بالکل درست ہو، سدید ہو، اچھا فیصلہ ہو. اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین ایسی بادشاہت اور حکومت عطا کریں کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی جاتی. یہ 2 چیز. اور تیسری چیز یہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ اے اللہ، جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد ہو نماز ادا کرنا، تو جب وہ یہاں سے واپس جائے
تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دو دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے تو قبول کر لیا، قوت فیصلہ عطا فرمایا، بالکل درست فیصلہ، شرعی فیصلہ ان کا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت، حکومت اور بادشاہت عطا کی کہ کسی کو اس طرح کی حکومت، بادشاہت، سلطنت عطا نہیں کی گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی اور چرندوں پرند پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی. تو یہ دو دعائیں اللہ نے قبول کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس نے تیسری دعا بھی قبول کر لیا ہوگا. تو اس سے اس مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اس مسجد کی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی. یہ شرعی اعتبار سے مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی اہمیت ہے. تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے. جیسا کہ کہا کہ اس روئے زمین پر پائی جانے والی یہ دوسری مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد بنائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تعمیر کے اعتبار سے، بنانے کے اعتبار سے، سب سے پہلے مسجد حرام اس زمین پر بنی اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، کتنا وقت دونوں کے بیچ میں رہا؟ تو فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا وقفہ. یعنی مسجد حرام بنائی گئی، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، جس کو یہود ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اس کی نسبت سے وہ دعوے دار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، اسلامی مسجد تھی، اس پر اسلام اور مسلمانوں کا حق بنتا ہے. موجودہ یہود سلیمان علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں، ان کی ملت پر نہیں ہیں، ان کا حق نہیں بنتا. ہم ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، ان سے ہماری نسبت ہے، لہذا ہم مسلمانوں کا اس مسجد پر حق بنتا ہے. اور مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ مسجد، مسجد اقصیٰ بیت المقدس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی ہے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. اسراء اور معراج کے واقعے میں یہ تاریخی حیثیت ہے. اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ مسجد آئی، بیت المقدس فتح ہوا. تب سے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ مسجد تھی. یہاں تک کہ پھر صلیبی جنگ جب ہوئی تو کچھ سالوں کے لیے نصرانیوں کے ہاتھ میں یہ مسجد چلی گئی. پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا زمانہ آیا، انہوں نے فتح کیا. تب سے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس تھا. یہاں تک کہ پھر چند سالوں پہلے دشمنوں کی سازش سے یہود کے قبضے یہ مسجد چلی گئی اور آج تک سمجھیں کہ انہی کے ہاتھ میں اثر کرنے ہوئے. تو یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت، اور اسی کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد جاری ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اسلام اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو اللہ رب العالمین آزاد کرائے ظالموں اور معتدین کے چنگل سے. اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ایک بات پر متفق ہونے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، انہیں طاقت دے، ان کی مدد فرمائے. ہم بحیثیت عوام کے، مسلمانوں کے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی نیک تمناؤں میں، دعاؤں میں انہیں ہم یاد رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں. انہیں کھانوں کی ضرورت ہے، انہیں دواؤں کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.